نحمده ونصلي على رسوله الكريم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمتوں، رفعتوں، بلندیوں، شان کی کوئی انتہا نہیں ہے، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظمت والے قرآن کی شان اور رفعتوں، بلندیوں کی کوئی انتہا نہیں ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر چیز پرفیکٹ ہے، لا ریب ہے، لا شک ہے، ایسے ہی قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ کا لا ریب ہے، لا شک ہے، پرفیکٹ ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کہکشاؤں میں نظر آتی ہے، پھلوں میں نظر آتی ہے، پھولوں میں نظر آتی ہے، سبزیوں میں نظر آتی ہے، انسانوں، پرندوں، درندوں میں نظر آتی ہے، ایسے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مناظر اللہ تعالیٰ کے کلام میں نظر آتے ہیں. قرآن کے تمام ضابطے لا ریب ہیں، لا شک ہیں، پرفیکٹ ہیں، معجزانہ ہیں. قرآن کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بعض قوموں کو عروج اور بعض قوموں کو ذلت کا نشاں بنا دیتے ہیں. آج ہماری رسوائی کی بڑی وجہ کیا ہے کہ ہم نے پاکستان بننے سے لے کر اب تک قرآن و سنت کے نظام سے پہلو تہی کی ہے. آج بھی پاکستان کی عدالتوں میں انگریز کا نظام چل رہا ہے، اور اس طاغوتی نظام نے، کفریہ نظام نے پاکستان کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے. اور پاکستان کے اندر جمہوری یا فوجی نظام چلتے رہے، یہ بھی انسانوں کے بنائے ہوئے، انہوں نے بھی پاکستان کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے. اب میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا جس میں لکھا تھا پاکستان دیوالیہ، شبر زیدی کے تہلکہ خیز انکشافات. تو اس بارے میں اب مسئلہ انتہائی دیگرگوں ہو چکا ہے. انہوں نے تو اس کو تعبیر دی ہے، بعض لوگ تعبیر دے رہے ہیں جیسے کہ کینسر ہو جاتا ہے اور آخری مرحلے میں کینسر پہنچ جاتا ہے. تو اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہم شبر زیدی صاحب سے بھی سنتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں گے کہ اپنی بھی گزارشات ساتھ ساتھ بیان کریں گے. اب شبر زیدی صاحب کو سنتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے ماہر معیشت جناب شبر زیدی صاحب. ہماری محترمہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو محترمہ ہے سر پر دوپٹہ نہیں ہے اور اللہ کی ناراضگی ہمارے سارے میڈیا نے لی ہوئی ہے اور اللہ کی نافرمانی پر تلے ہوئے ہیں. تو اللہ کی جب نافرمانی ہوتی ہے تو اللہ کا عذاب آتا ہے. آج یہ سارے اینکر صاحبان اور صاحبات بڑی بڑی کوٹھیاں اور بنگلے بنا لی ہیں، باتیں قوم کے مفاد کہہ رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، باتیں کچھ اور ہیں. ان اینکروں نے ملک کو تباہ کر دیا ہے. ان کی سب کی کوٹھیاں اور بنگلے ہیں بڑے بڑے اور دوپٹہ نہیں ہے، شریعت سے متصادم ساری کی ساری ان کی ترتیب ہے. لیکن بہرحال جو باتیں ہیں کہہ رہی ہیں، ان کے متعلق وہ پوچھ رہی ہیں، وہ ہم سنتے ہیں اور اس کا آگے انشاءاللہ اس بارے میں ان کے بھی جوابات سنتے ہیں شبر زیدی کے، اور میں بھی انشاءاللہ گزارشات عرض کروں. شبر زیدی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور سب سے پہلے تو میں آپ کی ٹویٹ کے حوالے سے ضرور گفتگو کرنا چاہوں گی. تو آپ نے یہ کیسے جج کیا تھا؟ اس وقت کے انڈیکیٹرز ایسے کیا تھے؟ کیونکہ اس وقت کی گورنمنٹ تو یہ کہہ رہی تھی کہ اب ہماری اکانومی سٹیبل ہو گئی ہے. تو آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا نا جی، اور پبلکلی آیا بھی تھا وہ بات، ساری دنیا میڈیا پہ چلا تھا، جیو نے بہت چلایا تھا اس کو. تو وہ تو ایک دیکھیں، اگر پاکستانیوں کو اپنی معاشی پوزیشن سمجھ نہیں آ رہی ہے تو ہم بیوقوف ہیں. بالکل جو کچھ ہے وہ دیوار پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے ہمیں کہ یہ ملک اس طرح نہیں چل سکتا، اور یہ سیاستدان ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں. اب شبر زیدی صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے، اور کہتے ہیں میں نے تو 6 مہینے پہلے کہہ دیا تھا کہ پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، اور پاکستان کے اندر شدید مہنگائی اس بات طرف اشارہ کر رہی ہے کہ پاکستان کے حالات خراب ہو رہے ہیں، اور اس پر ہمیں توجہ دینی پڑے گی. اور اس کا حل کیا ہے؟ اس کے حل کے بارے میں شبر زیدی صاحب نے بھی ایک دو باتیں عرض کی ہیں. وہ فرما رہے ہیں، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سیاستداں ہیں وہ اس ملک کو تباہ کر رہے ہیں. میں یہ عرض کروں گا کہ صرف شبر زیدی صاحب کی میں رائے کا احترام کرتا ہوں، لیکن اس ملک کو تباہ جو کر رہے ہیں وہ سیاستداں بھی کر رہے ہیں، ملک کا جمہوری نظام بھی کر رہا ہے. اب اس وقت جو عمران خان صاحب جلسے کر رہے ہیں، وہ ایک جلسہ کروڑوں میں پڑ رہا ہے یا اربوں میں جا رہا ہے. جب سارے لوگ آتے ہیں، سارا جلسہ ملانے کے تو اربوں میں چلا جاتا ہے. یہ سارے کا سارا پیسہ قوم کے اوپر اگر خرچ کیا جائے تو بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، لیکن یہ سارا جو پیسہ خرچ کر رہے ہیں یہ سیاستداں، عمران خان سے اور بھی ابھی جلسے ہوں گے، یہ سارے کا سارا پیسہ ہمارے خزانوں سے دوبارہ وصول کیا جائے گا. اور آج تک یہی ہوا ہے. اسلام میں یہ جلسے نہیں ہیں اس طرح کے. اسلام میں جمہوریت کی دھما چوکڑی نہیں ہے. اس جمہوریت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. جمہوریت ایک طاغوتی نظام ہے. جمہوریت نام ہے اکثریت کا. اکثریت تو اکثر لوگ جاہل ہوتے ہیں، تو پھر جاہلوں کی بات مانی جائے گی. تو اس لیے آج عمران خان صاحب کے جلسے اس ملک کا اور دیوالیہ کر رہے ہیں. اس ملک کے مسائل کا واحد حل قرآن و سنت کا نفاذ ہے. اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہے، قرآن و سنت نافذ کر دیا جائے اور اس کے بعد جمہوری نظام ختم کر دیا جائے، شورائی نظام بنایا جائے. اور شورائی نظام کیا ہے کہ نیک، صالح، متقی، پرہیزگار، ان میں 60 صفات ہونی چاہیے. الادارۃ والسیاسہ ایک کتاب ہے، عربی میں اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے. اس میں لکھا ہے جو حکمراں ہوتے ہیں اور
شورا کے ممبر، ان میں 60 صفات دیکھی جاتی ہے، وہ سادہ زندگی بسر کریں. ہماری تو ساری سینٹ، ساری قومی اسمبلی اور ساری صوبائی اسمبلی، سارے بادشاہ شہزادے ہیں، ہمارے سارے کے سارے عدلیہ والے شہزادے ہیں، ہمارے سارے جنرل کرنل میجر شہزادے ہیں، ہمارے سارے کے سارے ڈی سی کمشنر اور نیچے تک بلکہ ایس ایچ او تک سارے شہزادے ہیں، شہزادوں والی زندگی بسر کرتے ہیں. تو اس طرح سارے شہزادوں والی زندگی بسر کریں گے تو ملک نہیں چلے گا. ہمارے ملک میں قرآن و سنت کو نافذ کر دیا جائے اور سادہ زندگی بسر کی جائے، اور ہر ایک کے لیے انتہائی سادہ زندگی جس سے ضرورت پوری ہو، بس تکلفات نہ ہو، وہ زندگی بسر کریں. عدالتوں کا نظام بھی بدلا جائے. عدالتوں کا نظام آج یہ کفریہ نظام ہے اور مہنگا ترین نظام ہے. اس میں بعض اوقات چھوٹی بڑی عدالتوں تک، سپریم کورٹ تک پہنچتے 30-40 لاکھ 50 لاکھ لگ جاتے ہیں. پھر جو ہمارے ہاں اسلام کے اندر یہ لمبی قیدیں نہیں ہیں، لمبی قیدیں، فوری سزا ہے، قتل ہو گیا تو اس میں جلدی سے ہے، یا تو یہ ہے کہ معافی ہو جائے کہ ان سے جن کا قتل ہوا وہ معاف کر، اس سے دل جڑ جاتے ہیں، یا دیت دے دی جائے، ان کو 1 کروڑ سے اوپر مل جائیں گے تو پھر بھی ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور نہیں تو قصاص لے لیجیے، معاملہ ختم. اب یہاں کیا عمر قید، اس پر کروڑوں روپے کے اخراجات قوم کے خرچ ہوتے ہیں اور لمبی اس کا کیس چلتا ہے اور ججوں کے خرچے الگ پڑتے ہیں. اس لیے اسلامی سزائیں ہوں، 1 سال سے زیادہ قید کی سزائیں نہیں. ابھی ہماری جو اربوں روپے کے اخراجات جو جیلوں میں لوگ پڑے ہیں، عقوبت خانوں میں پڑے ہیں اور سٹی ڈی کے ظالموں کے عقوبت خانوں میں پڑے ہیں، اس پر اربوں روپے کے اخراجات آ رہے ہیں. کہاں سے ادا کریں گی قوم سادہ زندگی؟ پھر ہمارے جو فوج اور پولیس ہے اس کو سادگی کی طرف لایا جائے. اس کے لیے کوئی ضروری ہے کہ لباس یہ ہو، انگریزوں کا لباس ہو، اس کا ایک آپ ٹھیک ہے اسٹیکر لگا دیں. پولیس کافی عام لباس میں بھی ہو سکتی ہے. ان کے تو اربوں روپے کے اخراجات تو ان کی جو وردیوں کے ہیں، اربوں روپے کے اخراجات ان کی استریوں کے ہیں، تو ان کے جو تکلفات ہیں رہنے سہنے کے وہ اربوں روپے کے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ضرورت اس بات کی ہے کہ شورا کے اندر جو لوگ ہوں، شورا وہ سارے کے سارے مساجد میں بیٹھے، بادشاہی مسجد میں بیٹھ جائیں، صوبائی شورا بادشاہی مسجد میں بیٹھے، قومی شورا فیصل مسجد میں بیٹھ جائے. اربوں روپے کے اخراجات تو ہمارے قومی اسمبلی صوبائی سینٹ کے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں سسٹم بنایا ہے پینشن کا، یہ ختم کر دیا جائے. وظیفے کا سسٹم، ہاں ضرورت مندوں کو وظیفہ دیا جائے، ان کے اولاد کو بھی دیا جائے جو ماشاءاللہ اچھے کھاتے پیتے. یہاں جتنے صدر آئے سب کے پینشن ہیں، جتنے جرنیل آئے سب کی پینشن ہے، جتنے جسٹس آئے سب کی پینشن ہے، اور اچھے کاروبار، اربوں خربوں روپیہ تو پینشن پر جا رہا ہے. سادہ زندگی کی طرف قوم کو لایا جائے، کبھی لوگ سادہ زندگی بسر کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری بڑی شادیاں ہوتی ہیں ان کو سادگی کی طرف لایا جائے کہ وہ شادی ہالوں میں نہیں ہوں گی، مسجدوں میں ہوں گی. ساری قوم سادگی کی طرف آئے، مسائل حل ہوں گے. اور یہ سیاستدان ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں. اور یہ مجھے بالکل یقین ہے کہ پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا ہے. اب اس کو ہم بھی بچائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کوئی رستہ نکالیں گے. ان کے ہاتھ میں تو دیکھے نہیں بچ سکتے. کیوں ایسی سچویشن آئی ہے شبر زیدی صاحب؟ کون ذمہ دار ہے اس کا ذمہ دار 1988 سے لے کر 2018 تک جو لوگ اوپر میں رہے ہیں، جو آج پاور میں ہیں، وہ ذمہ دار ہیں. عمران خان کے ذمہ دار نہیں ہیں. اب یہ فرما رہے ہیں کہ وہ ذمہ دار ہیں جو پہلے سے جو رہے ان سے پہلے، یعنی پیپل پارٹی اور مسلم لیگ. عمران خان ذمہ دار نہیں. کیسے ذمہ دار نہیں ہے؟ عمران خان بھی ذمہ دار ہیں. انہوں نے بھی تعیشات کی ہیں، ہیلی کاپٹر میں آتے جاتے تھے، اور وزیر اعظم ہاؤس میں بھی ان کے پاس تھا، اور ان کا جو بنی گالا کا اپنا گھر ہے وہ بھی وزیر اعظم ہاؤس ڈکلیئر کیا تھا، اور ہیلی کاپٹر میں اربوں روپے کے اخراجات الگ ہوئے. ابھی جو خبریں آ رہی ہیں کہ جو ان کی بعض مستورات ہیں اور بعض ان کے لوگ ہیں اربوں روپے کے انہوں نے اخراجات کیے، وہ کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے کون سی سادی زندگی بسر کی ہے؟ بہرحال آپ کی رائے ہم احترام کرتے، لیکن ہم کہتے ہیں عمران خان بھی ہے، اس کو 3.5 سال ملے، اس نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. کھایا پیا اس کے وزیروں نے بھی. عمران خان کے ذمہ دار نہیں ہے. اچھا، عمران خان نے کریکشن نہیں کی، وہ ایک الگ بات ہے. عمران خان سے آپ فرماتے کہ عمران خان، بھائی عمران خان جب حاکم بنا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسئلے کو حل کرے. اگر نہیں کر سکتا تو اس کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا. آپ کہتے ہیں اس کو کچھ بھی نہیں ہے. عمران خان کی آپ بلا وجہ حمایت کر رہے ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے بھی وہی کچھ جاری رکھا. وہ ایک فیصلہ کرتا کہ عدالتوں میں قرآن و سنت کا نفاذ ہوگا، اربوں روپے کے اخراجات ختم ہو جاتے. یہ جیلوں کا نظام ٹھیک کرتا ہے، 1 سال سے زیادہ کسی کو سزا نہیں دی جائے گی. ہاں، ہاتھ کاٹنا ہے ہاتھ کاٹ دو چور کا، اور ڈاکو کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو. قصاص لینا ہے قصاص لے لو، سزا دینی ہے کوڑے مار دو. سال ہر سال آپ قیدوں میں رکھتے ہیں، اربوں روپے کے اخراجات آتے ہیں. ان کو کون صحیح کرے گا؟ آج ہمارے اربوں روپے کے اخراجات تو جیلوں کے ہیں. اربوں روپے سٹی ڈی خرچ ہو رہی ہے، لاکھوں اس کے پاس افراد پڑے ہوئے ہیں. یہ قرآن و سنت کو نافذ کرنا ہوگا، اور قرآن و سنت کے اندر لمبی قیدیں نہیں ہیں، فوری سزائیں ہیں. ان کی بیوی بچے جو ہے رول جاتے ہیں. جو آپ جن کو عمر قید کی سزائیں دیتے ہیں، عمر قید کی سزائیں اسلام میں کہاں ہیں؟ عمر قید کی سزا سنا دی، اور یہاں تو جھوٹی سزائیں بھی سنا دی جاتی ہیں. تو جب اس سے اللہ کا عذاب آتا ہے. تو بہرحال آپ عمران خان کو بری کر رہے ہیں، ہم عمران خان کو بری نہیں کر رہے. انہوں نے بھی شہزادوں والی زندگی بسر کی ہے. مگر یہ سارا ملبہ، یہ گند ان لوگوں نے ڈالا ہے جو 1977 کے بعد سے 2020 تک
पाकिस्तान चलाते रहे, उन्होंने पाकिस्तान को बेच दिया है। पाकिस्तान को तो सब ने बेचा है, जितने भी सियासतदान आए हैं पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक, पाकिस्तान तो आजाद हुआ ही नहीं है, बेचना कहां से था? पाकिस्तान जिस दिन से बना उस दिन से लेकर आजादी तो मिली ही नहीं है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह का कानून तो चलता ही नहीं है, अंग्रेज का कानून है। यहाँ तो इलाह अमेरिका है, बरतानिया है, वही लोग हैं, आज तक से वो अंग्रेजी इलाह बना हुआ है, अल्लाह का कानून तो आज तक नहीं चल रहा। उन्होंने पाकिस्तान के सारे डॉलर बाहर भेज दिए हैं। ये बात उनकी ठीक है, जिनके असासे बाहर हैं सबके जब्त किए जाएं, जिनके असासे बड़े बड़े हैं सबके जब्त किए जाएं। उसने अलीम खान कह रहे थे कि मेरे पास 10,000 एकड़ तो अपना है। भाई 10,000 एकड़ क्यों है उसके पास? ये वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेज के साथ ताउन किया और इनको बड़े बड़े असासे मिले इनके बड़ों को। इसलिए एक हद तक ठीक है रखा जाए। यहाँ तो जो जनरल रिटायर होता है उसको बड़े असासे दिए जाते हैं। किस बात पर भाई? सहाबा कराम ने कौन से असासे रखे थे? सादा जिंदगी बसर करते थे। इसलिए जिसके पास भी असासे जरूरत से जायद हैं उनके सबके जब्त किए जाएं। आज तो सबकी कोठियां हैं, आज तो वजीर दाखिला शेख रशीद जो साबिका वजीर दाखिला उनकी कोठी, सारों की बड़ी बड़ी कोठियां और बड़े बड़े बंगले और बड़े बड़े फार्म हाउस बने हुए हैं। इसलिए इन सबको जब्त करना पड़ेगा और कुरान और सुन्नत की रोशनी में एक महदूद हद तक आप असासे रख सकते हैं, महदूद हद, लेकिन उसमें आप बादशाह बनकर जिंदगी गुजारेंगे तो ये गाड़ी नहीं चलेगी, मुल्क दिवालिया ही होगा। और पाकिस्तान को खोखला कर दिया है, ये बेकार की बातें करते हैं, इनको कुछ समझ नहीं है। और पाकिस्तान में कोई भी सियासी जमात आ जाएगी वो पाकिस्तान को नहीं चला सकेगी। हमें बहुत सख्त माशी फैसले करने हैं जो हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला और पाकिस्तान को चलाएंगे। कोई भी सियासी जमात भी नहीं कर सकती और फौज भी नहीं कर सकती। हालात जो अब रुख इख्तियार कर चुके हैं, मुल्क दिवालिया हो रहा है, मुल्क में जंगो जदल कत्ल गारत गरी बढ़ने वाली है, मुल्क में एक दूसरे को गद्दार करार दिया जा रहा है। कोई एक को गद्दार, कोई दूसरे को गद्दार, कोई एक को चोर, दूसरा उसको चोर, उसको डाकू, और बड़ी तादाद पाकिस्तान में ऊपर डाकू की बैठी है। तो इससे इसका हल सिर्फ और सिर्फ रब के कुरान, अल्लाह के कुरान से मसला हल होगा। अल्लाह की जमीन पर अल्लाह का निजाम नाफिज करना होगा। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मदीने की रियासत की बात तो की जा रही है, लेकिन मदीने की रियासत में जो रियासत के सरबराह थे हमारे आका जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला उनकी कब्र अतहर पर और उनके खानदान और सहाबा इकराम और अहले बैत सबकी कब्रों पर करोड़ों रहमतें बरसाए, अपनी सिफात की बकदर रहमतें बरसाए, अपने मखलूकात के बोलों, दिल की धड़कनों और सांसों की बकदर रहमतें बरसाए। उनके घरों में तो आग भी नहीं जलती थी। और यहाँ वजीर आजम तो अनवाउ अक़साम के खाने खाते रहे, अनवाउ अक़साम के खाने उनके साथी खाते रहे, एयर कंडीशनों में रहते रहे। आप कहते हैं इन्होंने कुछ नहीं किया, सियासतदान कुछ नहीं कर सकते, जर्नैल भी कुछ नहीं कर सकते। अब उसके लिए सिस्टम को बदलना होगा, और सिस्टम क्या है? कुरान और सुन्नत को नाफिज करना होगा, सूद का निजाम खत्म करना होगा। रिश्वत कदम कदम पर चल रही है, रिश्वत अदालतों में चल रही है, कदम कदम पर रिश्वत चल रही है, और रिश्वत पुलिस में चल रही है, रिश्वत फौज में चल रही है, रिश्वत सीटीडी वाले ले रहे हैं। आज फोन कर देते तुम्हें दहशत गर्दी में डाल रहे हैं, बड़े बड़े पैसे कमाए जाते हैं। तो ये सब अल्लाह का अजाब है कि जो हम पर आ रहा है। और आज हमारे पैसे वाले, दौलत वाले, उनकी जिंदगियां बादशाहों वाली, आज तो सारे नहीं, अक्सर उलमा तो गरीब हैं, लेकिन होंगे जो 5-10% ऐसे भी होंगे उनके पास बड़े बड़े असासे हैं। कहां से बने? उनको चेक किया जाए, चाहे वो सियासतदान हो या गैर सियासतदान हो, चाहे वो मोहतमीमीन हो, उनको चेक किया जाए उनके पास पैसे कहां से आए। आज 5-10% उलमा हैं जो शहजादों वाली जिंदगी बसर कर रहे हैं और बाकी बेचारे गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं। तो इसलिए इस मुल्क को बचाना है, दिवालिया तो हो रहा है, तो उसका वाहिद तरीका कुरान और सुन्नत का निफाज होगा। और मदीने की रियासत में जैसे मदीने के सरबराह रहते थे, सादा जिंदगी बसर करते थे, वो जिंदगी बसर करनी होगी। और आज तो बादशाही जिंदगी खत्म करनी होगी। जो हमारी 40-50 लाख तो फौज के अंदर पेंशन लेने वाले और दूसरे सिर्फ वजीफे का सिस्टम बनाया जाए जो इंतहाई गरीब होने दिया जाए, और जो वसाइल रखते हैं उनको पेंशन खत्म कर दी जाए, अरबों रुपए के अखराजात। और जेलों के अंदर ये जो लंबी जेलें दी जाती है शरान शरीयत के खिलाफ हैं। 1 साल की आखिरी हद है, आप फैसले फौरी करें और फैसले सजा नाफिज कर दें। किसी ने अगर जुल्म किया उसको कोड़े लगा दें, कोई किसी औरत को छेड़ता है कोड़े लगाएं, किसी के साथ ज्यादती करता है शरीर सजाएं दे, मसला हल हो जाएगा। बनाया भी हमारे बड़ों ने था, चलाएंगे भी इंशाल्लाह, हम ही चलाएंगे इसको आइंदा। शबरज़ैदी साहब, आप माशाल्लाह माशी अमूर के माहिर भी और चेयरमैन FBR भी रह चुके हैं। आप सिर्फ ये तो सब बातें करते हैं कि ये इश्यूज हैं, ये इशू हैं, ये इश्यूज हैं, लेकिन आपके नज़दीक इसका हल क्या है? किस तरह से बचाया जा सकता है? इसका हल ये है कि हम अपनी चादर देखकर पांव फैलाएं। इसका हल ये है कि जो हमारे बाजार हैं वो सुबह 12 बजे के बाद खुलते हैं और सारी रात बल्ब जला के रोशनी में इस्तेमाल करते हैं। माशाल्लाह बड़ी प्यारी बात की शिबर जैदी साहब ने, अल्लाह जज़ाए खैर। बिल्कुल अच्छी बात है। हमें भी शरीयत का हुक्म यह है कि सुबह सुबह रोशनी हो जाती है, सुबह बाजार खोले, मगरिब के बाद बंद हो जाएं। अब रात भर 1-2 बजे तक बाजार चलते रहते हैं, इससे अरबों खरबों रुपए के अखराजात आते हैं। उन्होंने फरमाया कि चादर देखकर चलना चाहिए। चादर, अगर हमारी चादर के अंदर पैसा बहुत भी है तो गरीबों पर खर्च करना चाहिए।
یہ نہیں کہ انسان کے پاس پیسہ ہے تو ٹھیک ہے اڑاتا رہے، شریعت ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتی. ہمیں شریعت کہتی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں چلنا ہے. بڑی اچھی رائے دی شبر زیدی صاحب نے، اللہ ان کو جزائے خیر دے. انہوں نے فرمایا کہ صبح جلدی بازار کھولیں، جلدی دفتر کھولیں. یہاں تو 9-10 بجے بازار کھلتے ہیں، 10-11 بجے، اور رات کو جو ہے وہ 1 بجے بند ہو رہے ہوتے ہیں، اور بیویاں بیچاری پریشان ہو رہی ہوتی ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں وہ بتاتے ہیں ان کی بیویاں بیچاری کہتی ہیں کہ رات کو ہم جو ہے وہ بچے سارا دن تنگ کرتے ہیں تو رات کو پھر ہم جلدی سو جاتی ہیں، شوہر آتے ہیں تو پھر وہ اپنا آ کے سو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد صبح بچے اٹھ جاتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ اٹھ جاتے ہیں، یہ دیر سے ہمارے شوہر اٹھتے ہیں، تو سارا نظام درم برم ہو گیا ہے. تو اس کی بہت اچھی بات کہی کہ صبح جلدی بازار کھولیں اور جلدی بند ہو. میں تائید کرتا ہوں. یہ عیاشی پاکستان برداشت نہیں کر سکتا. اس کا حل یہ ہے کہ 2000 سیسی سے بڑی گاڑی بند کی جائے. اس کا حل یہ ہے کہ گورنر ہاؤس کو بند کیا جائے. اس کا حل یہ ہے کہ جو آدمی بھی اگر 1000 گز سے زیادہ کے مکان میں رہتا ہے اس پہ ایک ایکسٹرا آرڈنری ٹیکس لگایا جائے. یہ وہ چیزیں ہیں جو کرنے والی ہیں. بہت اچھی بات کی. چھوٹی گاڑیاں رکھی جائیں. شبر زیدی صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے. چھوٹی گاڑیاں رکھی جائیں. آج تو ہمارے افسروں کے پاس کروڑوں کی گاڑیاں ہیں، ہمارے جرنیلوں کے پاس گاڑیاں، اور پھر آج تو وزیر اعظم اور صدر اور جرنیل اور بڑے بڑے لوگ اور گورنر، ان کے پاس تو 300 افراد سیکورٹی والے ہیں. اور زیادہ سے زیادہ 1 سیکورٹی والا 2 سیکورٹی والے دے دی جائیں، کوئی اشکال نہیں. لیکن اتنی لمبی سیکورٹیوں کے اخراجات کہاں سے پورے کیے جائیں گے؟ اور پھر گاڑیاں ان کی اربوں روپے کی اور کروڑوں روپے کی گاڑیاں ہیں. آج تو ایک جو ہے فوجی افسر بھی 5-6 کروڑ کی گاڑی استعمال کرتا ہے. بڑی بڑی گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں. وزیر اعظم اور صدر اور گورنر ہاؤس اور وزیر اعلیٰ کے ساتھ لمبی گاڑی ہوتی ہے، اربوں روپے کے اخراجات ہو رہے ہیں. شبر زیدی صاحب کی میں تائید کروں گا کہ چھوٹی گاڑیاں استعمال کی. ہاں بہت اچھا فرمایا. گورنر ہاؤس بھی بند کی جائے، وزیر اعظم ہاؤس بھی بند کی جائے، قومی اسمبلیاں بھی بند کی جائیں، صوبائی اسمبلیاں بھی بند کی جائیں، شورائی نظام بنایا جائے. اور شورائی نظام کہاں بیٹھے؟ مسجدوں میں بیٹھے. شورا مسجد میں بیٹھ جائے. یہ گورنر کا کام کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے. صدر کا کام کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے. اور عدالتی نظام بھی قرآن و سنت کی روشنی میں ہوگا تو یہ سارا جو دھما چوکڑی ہے عدالتوں کی لمبی یہ انگریز کا نظام ہے، انہوں نے ہمیں ہمارے لیے بنایا تھا غلام بنانے کے لیے. یہ ختم کی جائے، قرآن و سنت نافذ کی جائے، مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور دوسری بات یہ کہ آپ چیئرمین رہے تو آپ ابھی مشورے تو دے رہے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے تو کچھ نہیں کیا. عمران خان نے بھی کچھ نہیں کیا. انہوں نے اپنے اخراجات کم کیے، گورنر ہاؤس بند کیے، وزیر اعلیٰ ہاؤس بند کیے، وزیر اعلیٰ کی سیکورٹی پر سینکڑوں افراد معمور تھے وہ ختم کیے، صدر وزیر اعظم کی سیکورٹی پر سینکڑوں افراد معمور تھے وہ ختم کیے، وزیر اعظم ہاؤس ختم کیا. کچھ بھی نہیں کیا. مدینے کی ریاست کے اندر تو وزیر اعظم ہاؤس اور گورنر اور صدر یہ تو بڑی دھما چوکڑیاں تھی نہیں. آپ نے بھی کچھ نہیں کیا. تو بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن و سنت کا نفاذ ہی پاکستان کو دیوالیہ کے بحران سے نکال سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.